چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے؟ لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ، اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 83۔ تفسیر۔ چونکہ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبہ بھی ان لوگوں نے کوئی بہانہ بنایا ہے۔ آیت نمبر 87۔ تفسیر۔ چونکہ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور بنیامین گرفتار ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد پورے وثوق کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ اتنے میں جو غلہ اب تک آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور قحط کی حالت جاری تھی، اس لیے ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ پھر مصر جائیں، کیونکہ بنیامین تو وہاں یقینی طور پر موجود ہیں، پہلے ان کی واپسی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر یوسف کا بھی کچھ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مصرف جا کر پہلے تو یوسف سے غلے کی بات کی تاکہ ان کا دل کچھ نرم پڑے، تو بنیامین کی واپسی کی بھی درخواست کریں۔ اگلی آیتوں میں حضرت یوسف سے ان کی گفتگو بیان فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 88۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی قیمت بھی نہیں لا سکے جو اپنے حصے کا غلہ خریدنے کے لیے درکار ہوتی ہے، لہٰذا اب جو کچھ آپ دیں گے وہ محض احسان ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ صدقہ ایسے عطیہ کو کہتے ہیں
जो किसी के ज़िम्मे वाजिब ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की खाक एहसान के तौर पर दिया जाए। आयत नंबर 90। तफसीर। अब तक तो वो हज़रत यूसुफ को पहचाने नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने अपना नाम खुद लिया तो गौर करने के बाद उन लोगों को भी ये इह्तिमाल पैदा हो गया कि यही यूसुफ हैं। आयत नंबर 93। तफसीर। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ यकीना जानते होंगे कि इनकी जुदाई से उनके वालिद बुजुर्गवर पर क्या गुजर रही होगी। इसके बावजूद इतने लंबे अरसे तक इन्होंने किसी भी जरिए से अपनी खैरियत की कोई खबर अपने वालिद को भेजने की कोशिश नहीं की। अव्वल तो अजीज के घर में रहने के दौरान खबर भेजना कुछ मुश्किल ना होना चाहिए था, फिर कैद से आज़ादी के बाद तो उनको मुल्क पर मुकम्मल इख्तिदार भी हासिल हो चुका था। वो शुरू ही में हज़रत याकूब और अपने सारे घर वालों को मिस्र बुलाने का इंतज़ाम कर सकते थे, और जो बात इन्होंने अपने भाइयों से अब कही वो उनकी पहली आमद के मौका पर भी फरमा सकते थे, और इस तरह हज़रत याकूब के रंज वाओ गम का ज़माना मुख्तसर हो सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। इसकी वजह बज़ाहिर ये मालूम होती है कि उन सारे वाक़यात में अल्लाह की बड़ी हकमतें पोशीदा थीं, और अल्लाह ताला को अपने महबूब बंदे और रसूल हज़रत याकूब के सब्र वाओ ज़ब्त का इम्तिहान लेना था। इसलिए इस पूरे अरसे में हज़रत यूसुफ को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने वालिद से राब्ता करें। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा वाओ तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।